اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ٹائم لائن کے بارے میں سیکھیں گے اور بیسکس دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹائم لائن ول ورک ان موہو۔ اور سب سے پہلے ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک شیپ کریٹ کر لیتے ہیں بائی ڈیفالٹ، اور یہاں پہ جب بھی ہم کوئی شیپ کریٹ کرتے ہیں تو ٹائم لائن کے اندر کوئی بھی شیپ یا کوئی بھی ریگ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ 0 پوائنٹ پہ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، یعنی 0 فریم پہ کریٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹائم لائن ہے، اور اس ٹائم لائن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے فریم 0 to 240 تک لمٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم یہاں سے اگر آپ کلک کریں تو یہ مزید زوم ان ہو جاتی ہے، یعنی کم لیئرز آپ کو نظر آتی ہیں۔ 48 کا مطلب ہے 2 سیکنڈز، 24 جو ہے وہ 1 سیکنڈ ہے، 24 فریمز پر سیکنڈ ہم چونکہ یوز کر رہے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ یہاں سے بڑھاتے ہیں تو مزید فریمز جتنی بھی آپ رکھنا چاہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کریں گے، اور یہاں پہ آپ دیکھیے 0 فریم جو ہے وہ ہائی لائٹڈ فریم ہے، اور اس کی اگر پریفرنسز پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ ٹائم لائن کے اندر ہائی لائٹ فریم 0 جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ وی آر آن 0 فریم۔ تو ٹائم لائن پہ جو ہے کوئی بھی اینیمیشن کریٹ کرنے کا بہت ہی آسان ہے، اور یہاں پہ فار ایگزامپل ہم آگے آ جاتے ہیں، یہاں پہ اس فریم پہ آ جاتے ہیں، یہ 1 فریم ہے، یہ جو بھی فریم ہے، اور یہاں پہ ٹرانسفارم ٹول کو سلیکٹ کر کے اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیے یہ خود بخود ایک جو ہے وہ پوائنٹ کریٹ ہو چکا ہے، کی فریم کریٹ ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم یہاں پہ یہ روٹ کریں، ابھی یہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے کلک کیا تو یہ ٹرانسفارم کی جو ہے وہ ایڈ ہوگی۔ تو اگر ہم یہاں پہ کارنر میں آئیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں اس طرح سے آ رہا ہے، مے بی کہ ہمارا پوائنٹ اس کا سلیکٹ نہیں ہے، مے بی اس وجہ سے شاید ہو رہا ہو۔ تو اینی ہاؤ اس کو ابھی ہم نے پوائنٹ سلیکٹ کیا تو ابھی ٹھیک ہے۔ اینڈ اگر ہم یہاں پہ روٹیٹ یہاں پہ جہاں پہ آتا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک اور فریم بھی یہاں پہ کریٹ ہو جائے گی وچ از بلانگس ٹو روٹیشن، اوکے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ لیئر زی روٹیشن ایڈ ہوگی، اور یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایڈ ہو گئی۔ تو اب اگر ہم نے فار ایگزامپل 2 سیکنڈز کے بعد کی اینیمیشن کریٹ کرنی ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے یہاں سے موو کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لے آئے، اور یہاں پہ لانے کے بعد نہ صرف اس کی ٹرانسلیشن کو بلکہ اس کی روٹیشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ آئیں تو اس کو اگر آپ روٹیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کے اینگل آف ڈگری بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اس کو 1 دفعہ کریں، یہ لیں جی 2 دفعہ کیا، یہ لیں جی 3 دفعہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی دفعہ بھی اگر آپ نے کیا تو یہ اینگلز جو ہیں یہاں پہ ریکارڈ ہو جائیں گے۔ اور اب مزے کی چیز یہ ہوگی کہ اگر ہم اس کو موو کریں تو یہ دیکھیے آپ، یہ کتنی زبردست قسم کی اس طرح کی روٹیشن والی اینیمیشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ اس کی روٹیشن یہاں پہ جب ہم نے کریٹ کی تو اب یہاں پہ کسی ایک نوڈ کو سلیکٹ کر کے بھی، فار ایگزامپل یہ روٹیشن کا نوڈ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے آگے روٹیشن نہ ہو، صرف ٹرانسفارمیشن ہو، تو اس کو تھوڑا سا آپ بیک پہ بھی لا سکتے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی اس کے مطابق جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیے ادھر جا کے یہ بالکل سیدھی ہے چلی جائے گی اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی سے یہ سمپل سی روٹیشن یہ ایک کریٹ کر لی۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی جو کی فریمز ہیں ان کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، کنٹرول سی، اور کسی جگہ پہ جا کے فار ایگزامپل یہاں 4 سیکنڈز پہ ہم کنٹرول وی کرتے ہیں، تو جب اب کیا ہوگا کہ یہ اینیمیشن جو ہے اگر آپ اس کو پلے کریں تو یہ اینیمیشن یوں جائے گی اور پھر یوں واپس آ جائے گی، اوکے۔ اور یہ چونکہ ان فریمز کو ہم نے لمٹ نہیں کیا تو اف ہم نے میرے خیال سے 96 پہ رکھا تھا تو 100 فار ایگزامپل کرتے ہیں، فریم 0 to 100۔ تو اب اگر آپ اس کو ہم نے لمٹ کر دیا تو اب اگر آپ پلے کریں گے تو یہ لوپ جو ہے وہ ہوتی رہے گی، یہ دیکھیے، اوکے۔ تو
لوپ ہونا شروع ہوگی. تو یہ آپ نے دیکھا ٹائم لائن کے بیسک فیچرز کہ کتنی آسانی سے جو ہے وہ ہم جو سمپلی جو اینیمیشنز ہیں وہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو پھر مزید چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریلیٹیو کی فریمنگ ہے. اگر آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس اینیمیشن کو، یہ جو آپ کی آلریڈی کریٹڈ اینیمیشن ہے، اس کو جب موو کریں گے تو اس کے مطابق یہ جو ریلیٹیو کی فریمنگ اگر آپ کریں گے تو اس کے مطابق نئی سرفیس کو یہ جو ہے وہ ڈھال لے گی. اوکے، تو یہ بھی کافی دفعہ کام آتی ہے. اس کے بعد آٹو فریز کیز ہیں جو کہ یوزلی ہمیں کام آ رہی ہوتی ہیں ود دی بون اینیمیشنس، اور ڈیفینیٹلی جب ہم بون اینیمیشنس پہ جائیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ ہاؤ دیز ول ورک. Okay, so now we have some other options in the timeline. اور سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ اس پوائنٹ کو اگر آپ کلک کریں گے تو what will happen کہ صرف ایک جو ہمارے پاس یہ جو روٹیشن لیئر ہے، یہ والی نیچے والی روٹیشن تھی، تو صرف روٹیٹ ہوگی اینیمیشن، اور دوسری جو ٹرانسلیشن والی اینیمیشن ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر آپ اس کو اپوزٹ کریں، یعنی کسی بھی چینل کو ہم میوٹ کر سکتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ٹرانزیشن ہوگی لیکن ٹرانسلیشن ہوگی، لیکن جو ہے وہ روٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی ود دی اینیمیشن اٹ سیلف. تو یہاں سے آپ جو ہے کسی بھی چینل کو میوٹ یا ان میوٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آلسو وی ہیو رائٹ کلک. اگر آپ یہاں پہ کسی بھی چینل پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو یو کین سی سیپریٹ ڈائمینشنز، اور اگر آپ اس پہ کلک کریں تو مزید ایکس وائی اینڈ زی لیئرز جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں، پوزیشنز مل جاتی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک پوزیشن کو بھی جو ہے وہ پھر موڈیفائی کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو جو ہے ری جوائن ڈائمینشن بھی کر سکتے ہیں، اور رائٹ کلک کر کے اگر آپ جو ہے کنسولیڈیشن کریں گے تو یہ صرف ایک لیئر میں بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس 2 ٹائپ کی لیئرز ہیں تو مزید اس کو سیکوینسر کو چینلز ونڈو کو مزید آسان کرنے کے لیے. تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس کچھ آپشنز تھے جو کہ ہم نے دیکھے انسائڈ دی چینلز ونڈو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک موشن گراف کا ونڈو آ جاتا ہے، اور یہ موشن گراف کو آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کی سینٹر پوائنٹ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں. ہم -5 اگر رکھیں تو یہ تھوڑا اوپر آ جائے گا. ہم اس کو جو ہے وہ سکرول کی مدد سے زوم آؤٹ کریں گے، زوم ان کریں گے، اور اس کی یہ جو فلکچویشنز ہیں، یہ جو کروز ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر بھی ہم کسی لیئر کو ہائیڈ یا ان ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کی مین سیکوینس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ روٹیشن کی ایک کرو ہے، اور یہ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کی کرو ہے جس کو آپ یہاں پہ موڈیفائی کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان اپ کمنگ ویڈیوز. اور اس پہ اگر آپ ڈبل کلک کرتے ہیں ہم تو آپ کے پاس مزید پھر اس کے نوڈز جو ہیں وہ آپ کو آ جاتے ہیں، اور آپ ان کو بھی یہاں پہ موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو ویریس تھنگز آر ہیئر جو کہ ہم آگے چل کے پریکٹیکل اینیمیشنز کے اندر جو ہم جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ سیکوینسر کا ہے، اور سیکوینسر جس طرح سے آپ کا پاس ایک ویڈیو ایڈیٹر ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک سیکوینسر ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے اس کے اندر بھی آپ کی لیئر جو ہے وہ اس طرح سے ہماری لیئرز آتی ہیں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی لیئرز آپ کو آڈیو وغیرہ بھی آپ جو ہے وہ اس کے اندر مینیج کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک آڈیو لیئر کو لے آتے ہیں، اور ویو فارمیٹ کی آڈیو جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ دیکھیے آپ آڈیو آ گئی ہماری، اور اس آڈیو کو آپ جس طرح سے ویڈیو ایڈیٹر کے اندر ہم موومنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آڈیو کو موو کر سکتے ہیں. کچھ آڈیو ریلیٹڈ آپشنز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں، اور آپ کسی بھی جگہ پہ اس آڈیو کو جو ہے وہ فار ایگزامپل ری اسٹارٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اینڈ آف دی اینیمیشن یا آڈیو لیول کسی پوائنٹ پہ فار ایگزامپل آپ اس کا کم یا
ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ ہم آتے ہیں اور آڈیو لیول پہ جائیں تو یہاں پہ ہم اس کے آڈیو لیول کو 2 کرتے ہیں یا 0.5 کرتے ہیں واٹس ایور. تو یہ آپ کا آڈیو ٹریک جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرے گا. سو آلسو یہ جو ہم نے آڈیو ٹریک ایڈ کیا تو اگر آپ چینلز میں جائیں گے تو یہ آڈیو ٹریک جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ چینلز میں بھی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ یو کین ڈیفینیٹلی اس کی بھی جو ہے وہ کی فریمز آ جاتی ہیں اور اس کے آڈیو لیولز کو بھی آپ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں انسائڈ دی چینلز ونڈوز ایز پر. تو یہ ہم نے 3 ونڈوز دیکھی، سیکوینسر، موشن گراف اور چینلز ونڈو، جو کہ مین ٹائم کی یہ آپ کی ٹائم لائن کی ونڈوز ہیں. اور ڈیفینیٹلی ان ونڈوز میں یہ ہے کہ جب ہم I will just mute the audio. یعنی جب ہم آگے چلیں گے تو ان کو مزید ہم بہتر انداز سے سمجھ پائیں گے. یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے اونین انیبل اونین سکنز کا، اور یہ جو آپشن ہوتا ہے یہ آپ اونین سکننگ کو اگر آپ انیبل کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لاسٹ فریمز جو ہیں اس کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے اندر پھر مزید کچھ آپشنز بھی ہوتے ہیں لائک کلرڈ فلز ہیں، ریلیٹیو فلز ہیں، آؤٹ لائنز اونلی ہیں، ان کو آپ انیبل کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہے وہ اونین سکننگ جو ہے اس کے اندر 4 فریمز کو انیبل کر لیں، 6 کو کر لیں واٹس ایور. اور فار ایگزامپل ہم آؤٹ لائن آن دیس کو ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھیے آپ اس طرح سے جب یہ موو کرتی ہے تو چونکہ وہاں پہ ہم نے کریٹ کی تھی تو وہ یہ آپ کو اس کی لاسٹ فریمز جو ہیں وہ اونین سکننگ کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی کچھ اینیمیشنز وغیرہ کے لیے ہمیں آگے چل کے کام آئیں گی اور ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین گیٹ بینیفٹ فرام دیز تھنگز ایز ویل. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک یہ والا آپشن آ جاتا ہے ایڈ مارکر کا. تو فار ایگزامپل آپ کسی بھی کی فریم پہ آتے ہیں اور اس کی اسپیسیفک کی فریم پہ جو ہے وہ آپ کوئی مارکر وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ایڈ دیٹ مارکر. تو کی فریم مارکر فار ایگزامپل تو اس طرح سے ایڈ کر لیں تو یہ مارکر ایک ایڈ ہو جائے گا. اور اس کو یہاں پہ اس کی فریم پہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ کیا ہے جی، تو اس پہ جب ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو یہ مارکر جو ہے وہ نظر آئے گا. اینڈ یو کین ڈیفینیٹلی ڈیلیٹ دس ایز ویل. اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ود پریسنگ ڈیلیٹ بٹن. تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. آئی تھنک کہ ہم نے تھوڑا سا ایک اوور ویو لے لیا ہے ٹائم لائن ونڈو کا، اور ڈیفینیٹلی جب ہم آگے چلیں گے پریکٹیکل اینیمیشنز میں تو ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں گے. اللہ حافظ.